آپ حضرات درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا مولانا ملجانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ. ہمارے قائد کا مقصد کیا ہے؟ شاید کہ آپ کو شعر کے اندر سمجھ آ جائے. خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنو، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنو، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ. آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ. محترم حضرات، جوانوں کے لیے کیوں اپنے رب کو جوانی میں بھولا تو، اور طاقت کے بوتے پہ پھولا تو، جب جوانی ڈھلے گی پچھتائے گا، جب جوانی ڈھلے گی پچھتائے گا، ایسے رونے رلانے سے کیا فائدہ. آخری شعر کیا مقصد ہے میرے بھائی اور بزرگوں؟ تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ، ظلم پر ظلم خلقت پہ کرتا رہا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا، اس حکومت کے پانے سے کیا فائدہ. واہ 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 واہ. اللہ پاک نے اپنے کلام مجید کا ارشاد فرمایا، جان لو کہ یہ اولاد، یہ مال اور یہ تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے. میرے بھائیوں، مال اور اولاد اکثر یہ دو چیزیں اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے، ساتھ ساتھ میں یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، امتحان ہے، فتنہ ہے. لیکن کامیاب ترین وہ شخص ہے، وہ ویکتی ہے، وہ انسان ہے جو اپنی اولاد اور اپنے مال کو صحیح راہ پر اور صحیح راستے پر صحیح جگہ پر لگا کے جائے. میرے بھائیوں اور بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، آپ اس سارے والوں سے گزارش ہے کہ وہ لوگ راستہ بنا کے رکھیں. سنتے آتے ہیں کہ مال بھی اللہ کی نعمت ہے، اولاد بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن نعمت یہ جب تک ہے کہ آپ کی اولاد آپ کو جنت میں بھی لے جائے گی، لیکن یہ اولاد اس کی محبت میں آپ نے اگر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ مرشد اعظم، شہزادہ حضور قائد ملت. مال بھی اللہ کی نعمت ہے، اولاد بھی اللہ کی نعمت ہے. آج انسان مال کا طالب اور اولاد کی محبت میں نبی پاک کی شریعت کی حدیں پار کر دیتا ہے. ہم ساری زندگی مال جمع کرنے میں اور اولاد کی محبت میں اور اولاد کے لیے کچھ کرنے میں گزار دیتے ہیں. اے میرے بھائیوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ اولاد بھی آزمائش و فتنہ ہے، یہ مال و آزمائش و فتنہ ہے. تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد اللہ کی نعمت بھی رہے اور تم اور تمہاری اولاد اللہ کی جنت میں جاؤ، تو اس اولاد کو صحیح راہ پر لگاؤ اور اپنے مال کو صحیح جگہ پر لگاؤ. بس میں آخری بات کر کے رخصت ہو رہا ہوں، وہ یہ کہ میرے بزرگوں اور میرے نوجوان ساتھیوں، ہمارے قائد اہل سنت مد ظل العالی و نورانی کا مقصد کیا ہے؟ آپ نے جانا سن ہجری 9 مارچ، سن ہجری 9
کے اندر ایک بہت بڑا سائنسدان پیدا ہوا جس کا نام ابوالقاسم تھا. اس نے ایک سرجری کے اوپر کتاب لکھی جو یورپ کی یونیورسٹی میں کئی سال تک پڑھائی جاتی تھی. اس وقت بھی اس کے شہر قرطبہ کے اندر 50 کے قریب ہاسپٹل تھے. اس وقت بھی مسلمانوں کے شہر کے اندر ہاسپٹل تھے. آج ہماری حالت کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. ساری سال اور ہر وقت ہم اپنی بیوی کو پردہ میں رکھتے ہیں. ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ مجبوری کے طور پہ اسے ہمیں سونپنا پڑتا ہے. اے میری ملت کے نوجوان اور بزرگوں، ہمارے قائد کا یہ سندیش ہے، یہ پیغام ہے. یہ اس لیے ادارے بناتے ہیں کہ آنے والے وقت میں جب تمہارا بچہ یونیورسٹی کے اندر جائے اور اسے کہا جائے تیرا نام کیا ہے، وہ کہے میرا نام محمد علی ہے، تو وہ کہیں گے پہلے نام بدلا پھر داخلہ دیا جائے گا. تمہاری بچی کے سروں سے کہیں چادریں نہ چھینی جائے اور کہیں نقاب نہ چھینا جائے، اور تمہارے نقاب بھی چھینے جائیں گے، چادریں بھی چھینی جائے گی، اور تعلیم سے محروم رکھا جائے گا. یا تو دنیاوی تعلیم حاصل کرو یا اپنا دین چھوڑو. ایسا وقت آنے والا ہے اس امت کی بقا کے لیے اور اس امت کو عروج پر لے جانے کے لیے بجائے کچھ اور کے ہمارے قائد نے یہ راستہ اپنایا ہے کہ اللہ کے بندو اپنی اولاد کو صحیح راہ پر لگاؤ، اپنے مال کو صحیح جگہ پہ لگاؤ. وہ جگہ یہ ہے کہ 2 دن بھوکے رہو، اولاد کو علم اور تعلیم اور ایجوکیشن دو. ارے علماء کے لیے عیش و عشرت کو بھول جاؤ. یہ جوانی کل ڈھل جائے گی، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے. اے اللہ کے بندو، اے پیغمبر اسلام کے چاہنے والوں، اے غوث خواجہ کے دیوانوں، اپنا مال رائے خدا میں لگا کر اپنی قوم کے لیے ایسے ادارے قائم کر کے جاؤ کہ آنے والے ہمارے صدیوں میں ہمارے بچے کہیں بے سہارا نہ ہو جائیں، کہیں یتیم نہ ہو جائیں. ہمارے بچے ہمارے اداروں کے اندر رہ کر کے دینی دنیاوی تعلیم حاصل کریں. واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. دینی دنیاوی تعلیم. آج آپ نے دیکھا نقاب چھینا جا رہا ہے، آئندہ نہ جانے کیا کیا ہوگا. میری ملت کے بزرگوں بیدار ہو جاؤ. مال وہی ہے جو محمد عربی کے دین کے کام آئے. جوان اور اولاد وہی ہے جو رسول معظم کی شان پہ فدا ہو جائے. اللہ کے بندو، یہ مال قیامت میں اس وقت کام آئے گا جب رائے خدا میں لگے گا اور ہماری اولاد اور ہماری قوم کے بقا کے لیے ہم اپنے مالی تجارتی تمام طرح کے مفاد کو چھوڑ کر قائد اہل سنت کا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں اہل سنت والجماعت کے یہاں عظیم ادارے ہوں گے. ہاسپٹل بھی تمہارا ہوگا، یونیورسٹی بھی تمہاری ہوگی، کالج بھی تمہاری ہوگی. عظیم ایسے ادارے تمہارے ہوں گے اور اطمینان کے ساتھ تمہارے بچے ڈاکٹر بھی بنیں گے، انجینئر بھی بنیں گے، عالم و فاضل اور مفتی بھی بنیں گے، دیندار بھی بنیں گے، نیکوکار بھی بنیں گے اور دنیاوی تعلیم پا کر کے اپنے شہر اور اپنے ملک کا نام روشن کریں گے. جی آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ اپنی جوانی کو بیکار نہ گزاریں. یہ کل ڈھل جائے گی اور یاد رکھیے اور کوئی مقصد نہیں. اللہ کی عزت کی قسم جان لو یہ مشائخ اعظام کا قافلہ ہے. ان کے بیچ میں حقیر کھڑے ہو کر کے عرض کر رہا ہے مرید بنانا مقصد نہیں ہے. او علاقے والوں، میری قوم، تم نے جانا اور پہچانا نہیں. محروم ہو گئے اس نعمت سے، ہم محروم ہو گئے، یہ نعمت کسی اور نے لے لی. بیدار ہو جاؤ. ہم راتوں کو سوتے ہیں، یہ مرد مجاہد آنسو آ کر کے ہماری بقا اور ہماری اولادوں کے نصیب کے لیے دعائیں مانگیں. واہ واہ، سبحان اللہ. لوگوں نے جانا. اللہ اکبر یا رسول اللہ. حقیقت یہی ہے اور گزارش بھی یہی ہے کہ بیدار ہونے کا وقت ہے. اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں، اپنے ادارے قائم کریں. ہم ہر ایک کی عزت کرتے ہیں، ہر ایک کی تعظیم کرتے ہیں، لیکن حاسدین جو حسد کرتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ کریں. ہمیں ان کو جواب دینے کا وقت نہیں. ہم اتنا ہی کہتے ہیں کہ تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے بچے غیروں کے یا بھیک نہ مانگیں بلکہ اپنے اداروں میں رہ کر کے نبی کا دین بھی پڑھے، دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرے اور ان کے ہاتھ سے دین بھی نہ جائے، دنیاوی تعلیم بھی برقرار رہے. تو ہمیں ایک دن ٹور پہ گھومنے کے لیے نہ بھی گئے تو چلے گا اور 1 مہینہ بہترین جوڑا نہ
بھی پہنا تو چلے گا، لیکن ہم اپنے مال کو راہ خدا میں اسے مرد مجاہد کے یہاں پیش کریں کہ آنے والے وقت میں وہ ہماری اولاد کے لیے بہترین دینی قلعے قائم کر کے جائیں۔ یہ مقصد ہے تحریک صدیقی کا، یہ مقصد ہے ہمارے قائد کا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، کب تک سوئیں گے؟ بیدار ہو جاؤ، اور یہ دن واپس آنے والے نہیں۔ یہ عظیم علماء کرام کا لشکر، یہ جمع غفیر، ان کے چہرے کی دید، ان کے چہرے کا دیدار کرنا عبادت ہے۔ یہ ہمیں ان بزرگوں کے صدقے میں نصیب ہوئے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم، یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ غلام حسین صاحب جیلانی عظیم نعمت ہے، غوث پاک کی کرامت ہے، اعلیٰ حضرت کی کرامت ہے، محمد عربی کا معجزہ ہے۔ اور سنو اور جان لو، یہاں آپ کو صدیق اکبر کی صداقت کی خوشبو بھی آئے گی، یا فاروق اعظم کی عدالت کی خوشبو بھی آئے گی، عثمان غنی کی حیا کے پیکر جو تھے اس کی خوشبو بھی آئے گی، حیدر کرار کی شجاعت بھی آئے گی۔ اس مرج مجاہد نے اہل سنت والجماعت کے قلعے گاڑ دیے، اور رسول پاک کے دین کے لیے اپنی جوانی، اپنے گھر بار، اپنا اولاد، اپنے سارے کنبہ کو قربان کر کے اس قوم کے سامنے پیش کیا۔ اللہ والو، یہ سب کچھ تمہارے لیے، تمہاری نسلوں کے لیے ہے، تم بیدار ہو جاؤ۔ استغفر اللہ یا ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اللہ رب کریم نبی دو عالم کی زلف انبری کے صدقے ہمیں شعور عطا فرمائے، بیداری عطا فرمائے، اور علماء اہل سنت کا ساتھ دے کر قائد اعظم کے خواب کو پورا کرنے اور ان عاجزوں کو ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔